بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں پارے کی مختصر تفسیر پیش خدمت ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اس پارے کی شروعات جو ہو رہی ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا امہات المؤمنین سے، اللہ کے رسول کی بیویوں سے خطاب ہے کہ آپ لوگ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ آپ دوسری عورتوں کی طرح عام نہیں ہیں بلکہ آپ خاص ہیں۔ اور کہا گیا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یعنی اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آواز میں لچک، عورت جب گفتگو کرے مردوں سے تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ ایک دم سخت انداز میں بات کرے۔ کسی سے بھی بات کرنا ہو، کسی سے مطلب اجنبی سے، اپنے لوگوں سے نہیں، اجنبی سے جب عورت بات کرے تو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں لچک نہ رکھے، یعنی بڑی ہی ایسی بات کرے کہ دوسرا سامنے والا سمجھے کہ ہاں یہاں پہ کچھ طبع آزمائی کی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں لچک۔ تو اس لیے عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو میں سختی پیدا کریں، اور سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ اس کے دل میں کچھ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو کو میں لچک پیدا مت کریں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اگر آپ اپنی گفتگو میں لچک پیدا کریں گے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو ایسا مریض دل، یعنی جو سمجھے گا کہ ہاں یہ بہت اچھے سے بات کر رہی ہے، ہاں تو یہاں پہ ہم اپنی گفتگو اور لمبی کر سکتے ہیں، تو گویا کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ اور زیادہ اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، جو بیمار دل کا انسان ہوتا ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کی گفتگو سے ایسا لگے، یہ سب اللہ کے رسول کی بیویوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کریں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ایسی بھی گفتگو نہ کریں کہ سننے والا سمجھے کہ یہ کہاں کی بدمعاش عورت ہے۔ یعنی گویا کہ دونوں سے ہٹ کر، یعنی آپ کی آواز میں لچک بھی نہ ہو اور آپ ترشرو بھی نہ ہو، یعنی جس کو سن کر دوسرا آدمی متنفر ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، گویا کہ کام کی بات کیجئے بس خلاص۔ اور یہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو کہہ کے گویا کہ ساری امت کی عورتوں کو یہ تعلیم دینا مقصد ہے کہ عورتیں اپنی گفتگو کیسے کریں گی۔ اپنی گفتگو اگر بازاروں میں جاتی ہے یا کہیں بھی جاتی ہیں تو ان کی گفتگو اجنبیوں سے کیسے ہوگی۔ اجنبی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے اندر کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بتائے، اور صفات میں عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا۔ دیکھیے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی حکم ہوتا ہے، جو بھی خطاب قرآن مجید میں کیا جاتا ہے، اس میں عورتیں طبعاً داخل ہوتی ہیں۔ مومنوں سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الناس کہا گیا تو عورتیں بھی شامل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے اس میں بھی عورتیں سب شامل ہیں۔ لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص کر کے ذکر کیا، حالانکہ وہ طبعاً داخل تھی اس میں۔ یا ایھا المسلمون کہا جائے تو اس میں داخل ہیں عورتیں، لیکن
کہیں کہیں ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص ان کا تذکرہ کیا، جیسے اس پارے میں تذکرہ کیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یعنی ہر جگہ مردوں کا تذکرہ کیا، پھر عورتوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے مرد، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صابر مرد صابر عورتیں، ہر جگہ یعنی جتنے بھی صفات مردوں کے لیے ذکر کیے گئے اتنے ہی صفات عورتوں کے لیے بھی ذکر کیے گئے۔ اور آیت کے اخیر میں جو کہا گیا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی مرد عورت دونوں کے لیے مغفرت یعنی مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس سے ایک ہمیں دلیل ملتی ہے اور نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی، بلکہ دوسری آیت میں خود اللہ نے کہا کہ تم اگر مرد ہو یا عورت ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، تم اللہ کے پاس مقرب اس وقت بن سکتے ہو جب تم تقوی اختیار کرو۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ عورتیں عمل کریں تو مردوں سے آگے بڑھ سکتی ہیں، اور مرد اگر عمل کریں تو عورتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی عمل میں تفاضل نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پہ دونوں کو الگ الگ ذکر کر کے اور جو اجر بتایا گیا دونوں کا اجر ایک ہی بتایا گیا، اعد لہم یعنی للنساء والرجال۔ اس کے بعد ایک حکم کا تذکرہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت بریرہ جب آزاد ہو گئیں اور ان کے شوہر مغیث یہ غلام تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول یہ بریرہ جو ہے وہ آزاد ہونا چاہتی تھی، وہ نہیں رہنا چاہتی تھی ان کے پاس، مغیث کے پاس، اور مغیث جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا بریرہ سے کہ ان کے ساتھ رہو، یعنی ان کو اپنا شوہر مانو، ان کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ صرف میرا مشورہ ہے، کہ وہ مغیث جو ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم آزاد ہو گئی ہو، یعنی وہ بعد میں آزاد ہو گئی تھی، حضرت بریرہ آزاد ہو گئی تھی اور مغیث غلام تھے، تو وہ گھومتے رہتے تھے ان کے پیچھے پیچھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یعنی مشورہ دیا، تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا مشورہ ہے۔ تب حضرت بریرہ نے کہا اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانوں گی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، حکم دے دیں، تو پھر اس میں اختیار نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جحش کا نکاح خود سے کرایا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود سے کرایا اور کہا وَزَوَّجْنَاكَهَا کہ ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا۔ اصل میں زید ابن حارث یہ اللہ کے رسول کے غلام تھے، لیکن بعد میں انہوں نے متبنہ بیٹا بنا لیا حضرت زید کو۔ ان کے باپ جو ہیں وہ حارث تھے، اور عرب کے معاشرے میں یہ طریقہ تھا کہ کسی کو بیٹا بنا لیا جائے تو بیٹا بنانے کے بعد وہ وراثت کا حقدار ہوتا تھا، نمبر ایک۔ دوسری چیز یہ کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بہو بنتی تھی، یعنی ہر وہ حکم جو اپنے اصل بیٹے کو دیے جاتے تھے وہی لے پالک بیٹے کو دیے جاتے تھے۔ تو کچھ دنوں میں ایسا ہوا کہ حضرت زید کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ زید ابن محمد۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نکالی ادعوہم لآبائہم، یعنی ان کو زید ابن محمد نہیں کہو بلکہ وہ زید ابن حارث ہی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم پالتے ہو۔ اور ایک تو یہاں تک تو لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن ایک شک اور تھا، وہ یہ کہ کیا متبنہ یعنی لے پالک کی بیوی جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو اس سے
جس نے لے کر پالا ہے، گویا کہ باپ، وہ شادی کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ تھا۔ اس میں لوگ قدم نہیں اٹھا پاتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی لے پالک کی بیوی، گویا کہ وہ لوگ بہو سمجھتے تھے، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس حکم کو بتانے کے لیے حضرت زینب بنت جحش، یہ قریشی عورت تھی، ہاشمی عورت تھی، اور یہ زید بن حارث کیا تھے؟ ایک غلام تھے۔ اور زینب بنت جحش یہ آزاد اور ایک بڑے خاندان کی عورت تھی۔ یہ زید کو بھاؤ نہیں دیتی تھی، یہ اپنے شوہر کو بھاؤ نہیں دیتی تھی اور ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ یہ تو جرأت نہیں کر سکتا میں، لیکن یہ کہ تھوڑا طبیعت میں تفاوت تھا، طبیعت میں تفاوت تھا۔ وہ بڑے حسب و نسب کی عورت تھی اور یہ تھے غلام، یعنی ان کا نسب بہت چھوٹا تھا، اور اس وقت کے معاشرے میں حسب و نسب بہت معنی رکھتا تھا، تو دونوں میں جمتی نہیں تھی، حضرت زینب بنت جحش اور زید میں۔ تو زید آ کے اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ میں طلاق دے دوں گا، مجھے نہیں۔ اور کوئی بھی شوہر جب اس کی بیوی اس پر حکومت کرنے لگے، تسلط ہو جائے، تو وہ شوہر نہیں چاہتا اس کو رکھنا۔ تو حضرت زید آ کے اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، مجھ سے ان کی جمتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ان کو کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، صبر کرو، ان کو کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکا تھا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اور کہا کہ آپ جس چیز کو چھپا رہے ہیں اس چیز کو ہم ظاہر کریں گے۔ یعنی کیا مسئلہ تھا کہ جب حضرت زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے تو آپ ان سے نکاح کریں گے، اور یہ چھپا کے نہیں ہوگا، یہ ہم اس کو ظاہر کریں گے، جو آپ چھپا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اسی لیے آگے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کو یہاں پہ تنبیہ کی گئی کہ آپ اس چیز کو چھپا کیوں رہے ہیں۔ گویا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کسی حکم کو واضح کرنے کے لیے شادیاں کی گئی، جیسے زینب بنت جحش سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی شادی خود کرائی، اور اسی لیے حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح جو ہے وہ تو تمہارے خاندان والوں نے کرایا، لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کرایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم اوپر سے نازل کیا کہ اب یہ تمہاری بیوی ہیں۔ گویا کہ حضرت زید نے طلاق دی اور اللہ کے رسول کی ان سے شادی ہوئی، اس فکرے کو باطل کرنے کے لیے کہ متبنہ کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، اس فکر کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ کو ماننا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کا تذکرہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اللہ کے رسول کو بعض لوگ کہتے تھے کہ دم کٹا، ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور جو کہہ رہا تھا اسی کو کہا کہ تو دم کٹا ہے۔ یہ کیوں کہتے تھے کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی نرینہ اولاد یعنی بیٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے، لیکن بیٹوں کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی۔ اس کے پیچھے حکمت تھی۔ اللہ کے رسول، اس میں دو چیزیں میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا ہوتا تو اس کے بعد لوگ بھی، حالانکہ وہ خاتم النبیین تھے، لیکن بعد میں لوگ یہ سمجھتے ان کے بیٹے کو، اللہ کے رسول کے بیٹے اگر ہوتے تو ان کے قول کو اللہ کے رسول کے قول کے برابر سمجھا جانے لگتا، اور پھر علماء کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت ابو بکر، ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، اگر اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہاں پہ کوئی یہ بادشاہت آ جاتی، خلافت آ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکمت کہ ان کے قول کو، ان کے بیٹے کے قول کو اللہ کے رسول کے قول کے برابر سمجھا جانے لگے گا، اور لوگ رجوع کس کی طرف کریں گے؟ اگر اللہ کے رسول کا بیٹا ہوتا تو اسی کی طرف رجوع کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو منقطع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہا کہ خاتم النبیین ہیں آپ، سب سے آخری رسول ہیں،
اور یہ فکرہ کسی بھی چیز سے ظاہر ہو کہ آپ کے بعد بھی کوئی رسول ہوگا یا آپ کے بعد بھی کسی کی بات مانی جائے گی، ایسے فکرے کو سرے سے شریعت نے قطع کر دیا، ختم کر دیا۔ اس لیے اور اس میں ایک ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، وہ لوگ بہت یعنی کمتری محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے محبوب بندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، اور آپ کو بیٹا نہیں ہوتا ہے تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ کسی 10 بیٹے پر کوئی خوشخبری نہیں سنائی گئی، کسی بھی شخص کو 10 بیٹے ہوں اس پر کوئی خوشخبری نہیں سنائی گئی، لیکن جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کی شادی تک خیال رکھے، اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کی وضاحت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدہ، یعنی ایک حکم ایسا ہے اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کر لے، کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد وہ اس سے ملا نہیں اور پھر طلاق ہو گئی، یعنی شادی ہوئی، خلوت نہیں ہوا، خلوت شرعی جو ہے یعنی جس کی وجہ سے مہر پورا واجب ہوتا ہے، وہ خلوت نہیں ہوئی، اس وقت 2 احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ جو مہر آپ نے متعین کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے شادی کی، آپ نے 1 لاکھ مہر کی رقم متعین کر دی اور آپ کا بیوی سے ملنے سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، تو آپ نصف مہر اس کے دینے کے حقدار ہیں، یعنی آدھی مہر جو ہے وہ آپ اس کو دیں گے۔ یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم یہ کہ ایسی عورت جس کی شادی ہوئی اور پھر طلاق ہو گیا یعنی خلوت سے پہلے، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے، یعنی مطلقہ کی جو عدت ہے وہ عدت گزارنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ یہ کئی عدتیں ہیں، ایک عدت الحمل ہے، ایک عدت جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ ایک عدت ہے، ایک طلاق کی عدت ہے، اور ایسی عدت جو یعنی عورت حاملہ ہو اور پھر اس کو دوسری طلاق ہو جائے تو اس کی عدت۔ تو یہ سب عدتیں ہیں جو عورتیں گزارتی ہیں۔ اس میں سے ایک عدت یہ ہے کہ ایسی عورت جس کو خلوت نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، یعنی آج وہ طلاق دے کل کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، واہبہ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی، یعنی کوئی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کسی کے لیے ہبہ کر دے۔ یہ صرف خاص تھا اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول کے پاس شادی کے احکامات میں اللہ کے رسول کے لیے بہت ساری خصوصیتیں ہیں جس میں کوئی بھی مومن شامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی 11 شادیاں تھیں، 11 بیویاں تھیں اور بیک وقت 9 بیویاں تھیں، ایک مرتبہ یعنی ایک ہی وقت میں۔ یہ اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ دوسری ایک اور خصوصیت کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے، کہہ دے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا، تو اللہ کے رسول کے لیے جائز تھا کہ بنا مہر کے، بنا مہر کے وہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے تھے۔ اسی طرح اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہبت نفسی لک، کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، ایسا کیا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو مجھ سے اس کا نکاح کرا دیجیے۔ تو کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے مہر دینے کے لیے؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ازار تھا، یعنی لنگی جو ہم لوگ باندھتے ہیں، بس وہی تھا۔ تو کہا کہ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید،
یعنی چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح تم تلاش کرو مہر کے طور پہ۔ پھر وہ گئے ڈھونڈے، نہیں ملا کچھ بھی گھر میں، یعنی ایسی غربت تھی۔ پھر آئے، کہا کہ نہیں ہے کچھ بھی، تو کہا کہ قرآن تم کچھ جانتے ہو؟ تو کہا کہ سورہ بقرہ جانتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ قرآن آپ سکھاؤ گے، یہی آپ کا مہر ہوگا، اور انہوں نے نکاح کرا دیا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ خاص تھا کہ کوئی اپنے نفس کو اللہ کے رسول کے لیے ہبہ کر دے تو جائز تھا، اللہ کے رسول اس کو قبول کر سکتے تھے، لیکن اس حکم میں اور اس میں ہم لوگ یعنی دوسرے مومنین شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس میں اللہ کے رسول کی خصوصیت بتائی گئی، اللہ کے رسول سے کہا، یعنی اللہ کے رسول یہ آیت کے نزول سے پہلے وہ سب کی باریاں تقسیم کرتے تھے، یعنی آج ان کے گھر گئے، دوسرے دن ان کے گھر، تیسرے دن اس طرح باریاں تقسیم کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یعنی آپ جس کے پاس چاہیں جائیں اور جس کے پاس چاہیں نہ جائیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ 4 شادیاں کرتے ہیں تو ہر ایک کو برابر حق دینا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے برابری کیا ہر ایک کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول پر ضروری نہیں تھا کہ وہ ہر ایک کو برابر کا وقت دیں یا برابر کا حصہ دیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب زینب بنت جہش سے شادی کی، اس وقت اللہ کے رسول نے ولیمہ کرایا تھا۔ ولیمہ کرایا تو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کھانے سے پہلے آ گئے اور کھانے کے بعد بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، یعنی جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول جب بغیر اجازت کے تو تمہیں اللہ کے رسول کے گھر میں جانا نہیں ہے، اور اگر وہ بلائیں تو تم جاؤ، کھانے کے بعد غیر مستانسین ولا فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، بات کرتے ہوئے مت بیٹھ جاؤ۔ مطلب اس میں ایک ادب بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے، تو کھانا کھا لیے، اس کے بعد گپے لڑا رہے، اب وہ گھر والا اس کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں اور سوچتا ہے کہ بھائی یہ کب جائے گا، کب میں سوؤں گا۔ تو اس طرح کی یہ ادب بتایا گیا کہ آپ کو جب بلایا جائے تبھی جائیں، اور جب جائیں تو کھانے کے لیے بلایا گیا، کھا کر پھر وہ ختم ہوتے ہی لوٹ آئیں، اجازت لے لیں۔ ہاں اگر گھر والا کہتا ہے کہ نہیں بیٹھیے کچھ گفتگو کریں، باتیں کریں، تو وہ الگ چیز، لیکن اللہ کے رسول اس وقت ناگوار گزر رہا تھا ان کے اوپر، اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو مصروف تھے کھانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ کھانا کھا کے آپ گفتگو مصروف رہو اور جو میزبان ہے اس کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد ایک اور حکم کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویاں، ان سے کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویوں سے کچھ منافقین تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہم ان لوگوں سے شادی کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی جتنے مومنین ہیں مائیں ہیں، تو ماں سے شادی تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویاں ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھی، یہ صرف اللہ کے رسول کی خصوصیت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اس میں بھی خطاب کس سے ہے؟ امہات المومنین ہی سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن کی تمام عورتوں سے کہ وہ اپنے گریبان کو ڈھانپ لیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی یہ اس کو گریبان کہتے ہیں، پورا ڈھانپ لیں۔ گویا کہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ اس کو پہچان لیا جائے اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ گویا کہ اس میں پردے کا حکم ہے، اور پردہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے ایک عورت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ اگر فتنہ جنم لینا ہے، فتنہ جو جنم لیتا ہے اس کے لیے خاص عورتوں کی تبرج ہے۔ آج عورتیں
جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی، ہم دنیا میں ایسے ہی گھوم سکتے ہیں، ہم پردے سے آزاد ہو گئے، پردے میں جو عورت ہے وہ دقیانوس ہے، پردے میں جو عورت ہے وہ قدامت پسند ہے، پرانے خیالوں کی ہے۔ ارے بیوقوف عورت، اس عورت کو سوچنا چاہیے کہ جس عورت نے اپنا پردہ پھینک دیا، گویا کہ اس نے اپنی عزت کو خود سے اپنے ہاتھ سے نیلام کر دیا۔ یہ عورت، یہ کم عقل، یعنی عورتوں کی عقل ویسے ہی کم ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ لوگ ثبوت دیتی ہیں اپنے کم عقلی کا۔ ایک انسان، ایک مرد کیا چاہتا ہے؟ انجوائے چاہتا ہے، لائف میں انجوائے چاہتا ہے۔ آج بازاروں میں، ریسیپشنز پہ آپ دیکھو ہر جگہ عورتوں کو کھڑا کر کے رکھے ہیں۔ کیا مقصد ہے مردوں کا؟ مردوں کا مقصد ہے کہ کسٹمرز آئیں، ان کو دیکھیں اور ان کو لبھانے کے لیے آئیں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ گویا کہ اس کو ایک ایسی چیز بنا کے رکھ دیا انسان، یعنی مرد جو ہے، اس نے عورت کو ایک ایسی چیز بنا کے رکھ دیا، گویا کہ ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ دیا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اور یہ کم عقل بیوقوف عورت جو ہے، اس کو اپنے لیے باعث شان سمجھتی ہے، اس کو ایک اپنے لیے باعث فخر امر سمجھتی ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف کو سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے انسان بنایا، مجھے عزت دی، پردے میں رہنے کے لیے ایک زیور کی طرح چھپا کے رکھا، لیکن اس عورت کی کم عقلی کی دلیل ہے کہ وہ کسی سامان کی طرح بن گئی، یعنی اپنے آپ سے وہ کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح بننا چاہتی ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، عورتوں کی ناسمجھی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزادی دیتے ہیں، وہ آزادی نہیں دیتے، بلکہ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی تمام عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ گویا کہ یہ پردہ ہماری عورتوں کے لیے زینت ہے اور ان کے تحفظ کا سامان ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو ناپسند کرتی ہے اور مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتی ہے تو یہ اس کی بیوقوفی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کہ جس بات کا اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیں، اس میں کسی بھی مومن کا اختیار نہیں ہے۔ آج کوئی بھی تبرج کرتی ہے، کوئی بھی بے پردہ نکلتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے حکم کی مخالفت کرتی ہے۔ نسأل اللہ سلامت والعافیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ لینے سے انکار کر دیے، لیکن انسان نے لے لیا۔ انسان بڑا ہی جاہل اور بڑا ہی بیوقوف ہے، ظالم ہے۔ یہ آیت اصل میں امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے وہ سارے احکامات مراد ہیں۔ اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ امانت کون سی تھی جو آسمان اور زمین، پہاڑ یہ سب قبول نہیں کیے بلکہ انسان نے قبول کیا۔ یہ امانت جو ہے، جو بھی اوامر ہیں اور جو بھی نواہی ہیں، وہی امانت ہے، کیونکہ انسان نے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس تمیز ہے، ہم کیا برا ہے کیا صحیح ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ احکامات کا مکلف کس کو بنایا گیا؟ انسانوں اور جنوں کو۔ اس کا مکلف جو ہے انسانوں اور جنوں کو بنایا گیا۔ گویا کہ یہ امانت جو ہے، اوامر اور نواہی، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا اور جن چیزوں کا حکم دیا، یہی امانت ہے۔ جو امانت انسانوں نے اٹھایا، کسی جمادات اور آسمان اور زمین نے نہیں اٹھایا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ امانت وہ لوگ کیسے اٹھاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پتھر کو زبان دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، اور اگر آسمان کو چاہے تو وہ جو کام لینا ہے کرا سکتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کرانا چاہے کرا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ امانت کی ذمہ داری صرف انسانوں کو دی گئی، یہ جمادات اور یہ آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد قیامت کے آنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم قیامت آ کے رہے گی۔ قیامت آنا، کیا یہ عقل ہماری تسلیم کرتی ہے کہ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن کیا عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے؟ عقلی طور سے بھی سوچیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے،
جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، 100 لوگوں کو قتل کر دیا. اب اس کو قتل کرنا ہے تو ایک ہی بار نہ ماریں گے، ایک بار اس کا قتل کریں گے تو 99 کا بدلہ کہاں گیا ہے نا. 100 آدمی کو اس نے قتل کر دیا، ایک آدمی وہ اکیلا ہے، اب اس کو قتل کیا جائے تو ایک کا بدلہ ہو، باقی 99 کا بدلہ کہاں گیا. تو گویا کہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، ایک دن ایسا آنا چاہیے جہاں پہ سب کا حساب ہو، برابر حساب ہو، سب کو انصاف ملے. کیا ایک انسان پوری زندگی تکلیفیں برداشت کرتا چلا جائے اور ایک انسان پوری زندگی عیش و عشرت میں گزارتا چلا جائے اور ایک جزا کا دن نہ آئے تو جو تکلیف میں گزارا ہے اس کے ساتھ انصاف ہوا؟ تو اس لیے یہ عقل بھی کہتی ہے، ہمارا تو ایمان ہے لیکن ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کو انصاف ملے، جس پر ظلم ہوا ہے اس کے ظلم کا بدلہ ملے، جو ظالم ہے اس سے بدلہ لیا جائے. تو اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا چیزیں دی گئی تھی. ایک تو ہواؤں پر ان کی حکومت دی گئی تھی اور اس کے بعد جنوں کو ان کے انڈر کر دیا گیا تھا اور پرندے اور پرندوں کی بولی جو ہے وہ سمجھ جاتے تھے. یہ ساری نعمتیں ان کو دی گئی تھی. اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے، ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ بیت المقدس کی جب تعمیر ہو رہی تھی اور اس وقت ابھی کام بہت باقی تھا، تقریباً 1 سال کا کام باقی تھا اور سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور کام باقی ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی جو لکڑی تھی وہ لکڑی پکڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا گھر والوں کو بتا دیا کہ دیکھو تم لوگ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، میری موت آ جائے میں اسی حالت میں رہوں گا اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور ان کا وہ لکڑی پکڑے ہوئے انتقال ہو گیا. 1 سال پہلے انتقال ہوا، 1 سال تک وہ کھڑے رہے ویسے ہی اور جن جو ہے وہ ڈر سے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کو پیدا کر دیا تھا جو وہ لکڑی کو کاٹتا رہا. جیسے وہاں کام مکمل ہوا یہ چھڑی ٹوٹی اور حضرت سلیمان گرے. تب جنہوں نے کہا کہ اوف ہم لوگ غیب اگر جانتے ہوتے تو 1 سال جو ہم لوگوں نے بیکار محنت کرتے رہے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم چھوڑ دیے ہوتے. تو اس میں ایک جواب ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم موکل سے غیب کی باتیں پتہ کرا لیتے ہیں، فلاں کے اس میں کیا چل رہا ہے وہ پتہ کرا لیتے ہیں. یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غیب جانتے تو اتنی بری طرح ہم محنت 1 سال تک بیکار میں نہیں کرتے. جن یہ کہہ رہے ہیں، جو لوگ بنا رہے تھے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں غیب معلوم ہوتا، وہیں پہ سامنے کام کر رہے ہیں، سلیمان وہیں پہ کھڑے ہیں لکڑی لے کے اور وہ لوگ جان نہیں سکے کہ 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو جو لوگ جنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن سے ہم پتہ کرا لیتے ہیں، جن غیب جانتا ہے، غیب بتا دیتا ہے، جن غیب نہیں بتاتا، وہ خود مجبور ہے. اور یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہیں پہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو یعنی آٹے کی طرح بنا دیا گیا تھا، بہت نرم بنا دیا گیا تھا اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے، ان کی تعریف کی گئی. اسی لیے اس میں ایک اشارہ ہے ہم لوگوں کے لیے، خصوصاً علماء کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ صرف یہ وہ نبی تھے لیکن اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے. اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیکنیکل ہینڈ ہونا چاہیے، ہر ایک عالم کو کچھ ہنر آنا چاہیے، چاہے وہ درجی کی سلائی ہو یا کمپیوٹر سیکھ لے یا کوئی بھی ایک ہنر ہو. کوئی بھی عالم ایسا نہ ہو کہ وہ صرف قرآن حدیث پڑھے اور پھر وہ نہیں اس طرح کا جاب ملے تو پھر اب امام صاحب ہیں، امام صاحب متولی حضرات کو کوئی چیز بری لگ جائے اور متولی حضرات اس کو مسجد سے باہر کر دیں اور پھر وہ بے یار و مددگار ہو جائے. نہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث، وہ کیا کرتے تھے؟ گھڑی بناتے تھے. اور جتنے محدثین گزرے ہیں
वो सारे मुहद्दिसीन क्या करते थे, तिजारत किया करते थे। कोई तेल बेचता था, इसीलिए किसी को दाहिन कहा जाता है, कोई तेल बेचता था, कोई कुछ करता था। यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें उनके पास होती थी। इसीलिए आलिम बनने का मकसद ये नहीं होना चाहिए। मदारिस में आप लोगों के बहुत सारे बच्चे मदारिस में माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोच कर नहीं चलिए कि मदारिस में पढ़ रहे हैं तो मस्जिद के इमाम ही होंगे, या वो किसी मदरसे ही में पढ़ाएंगे, या उनकी ज़िंदगी बड़ी कम इसमें गुजरेगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह की ज़मीन बहुत लंबी चौड़ी है और आपके पास रास्ते बहुत हैं। इसीलिए हर आलिम को चाहिए कि उसके पास अपना हुनर हो, उसके पास ऐसा हुनर हो कि कोई ठुकरा दे कोई। अब जैसे मसाजिद वगैरह का हाल है जो हम सुनते हैं कि फला मुसल्ली को बुरा लगा तो नहीं, ये आए तो ये इमाम रहे तो मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा, दूसरा कहता ये चले गए तो मैं नहीं आऊँगा, इस तरह की बातें हैं। तो सब लोग कहते क्या है, इमाम साहब आप जाओ घर को। तो इस वास्ते उलमा से ये गुजारिश है कि उलमा अपने हाथ में टेक्निकल हैंड रखें। मैं खुद एक आलिम हूँ, मैं कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जानता हूँ, और मेरे हाथ से जो भी होता है, मैं जो भी हुनर होता है मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ। चाहे वीडियो एडिटिंग हो, कुछ भी हो, मैं जो सोचता हूँ कि ये मुझे करना है, और एक हुनर सीखना चाहिए हर एक आदमी को, कोई भी आलिम हो। मैं खुद चाहता हूँ कि कोई हुनर सीखे। यहाँ देखिए नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो डिपेंड नहीं है कि मैं सिर्फ इसको ये कुरान हदीस सिखाऊंगा तभी ये मुझे रिस्क मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप इस हालत में भी पहुँच सकते हैं कि आप बिना किसी से रातिब और क्या कहते हैं तनख्वाह लिए आप काम करें। हमारे एक उस्ताद हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, तिजारत करते हैं और 2 घंटे जाके मदरसे में पढ़ाते भी हैं फ्री में। तो अल्लाह से ऐसा बनिए कि दीन की खिदमत भी कीजिए और अपना कोई टेक्निकल हैंड भी हो। उसके बाद सूरह सबा का तज़किरा है कि फ़रिश्तों के बारे में बताया गया कि फ़रिश्ते परों वाले होते हैं, फ़रिश्तों का पर होता है। जैसा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में जब अल्लाह के रसूल ने देखा तो कितने पर थे उनके? 600 पर थे, 600 पर थे अल्लाह के रसूल। और अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, और अल्लाह ताला जिसे बढ़ाना चाहे इस तरह पर हैं फ़रिश्तों के। तो गोया कि हमें सबूत मिलता है कि फ़रिश्तों के पर होते हैं। अब बताइए, एक चिड़िया जिसके 2 पर होते हैं वो इतना तेज़ उड़ता है, इतना तेज़ चलाता है, और जितनी चीज़ें इसमें गुजरी हैं ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब चीज़ें मामूली बातें नहीं हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक जिन कहता है कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं किसी का अर्श ला के रख दूंगा। क्या ये मुमकिन है? आज की दुनिया इतनी तरक्की करने के बाद क्या ये मुमकिन है कि पलक झपकने से पहले किसी की पूरी बिल्डिंग, पूरा अर्श उठा के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। और उसी तरह अल्लाह ताला इन 600 पर हज़रत जिब्राईल के हैं, तो 2 पर वाला जो है चिड़िया कितनी तेज़ी से उड़ान भरता है। अल्लाह ताला ने इनको कितने पर दिए थे, यानी जिसको जितना अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह जानता है किसको कितना पर दिया। जब वो चाहे अल्लाह ताला, अब आसमान से यहाँ तक की दूरी हम जानते भी नहीं, वहाँ से हज़रत जिब्राईल आते थे, 600 पर थे उनके। ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब बताइए, ना जहाज़ है, ना कोई फ़्लाइट है, और हज़रत सुलेमान जा रहे हैं 1 महीने का सफ़र सुबह में और 1 महीने का सफ़र शाम में करके आ रहे हैं। ना वहाँ पे कोई कुर्सी है, हवा को कहा कि चलो तो चलो। तो ये सब चीज़ें दुनिया मुसख्खर कर ही नहीं सकती, सिवाय अल्लाह के हुक्म के ये कोई कर ही नहीं सकता। ये जितनी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये इंसान के ज़हन अगर इस तरह का बनाना चाहे तो नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ लोगो, तुम फ़कीर हो, अल्लाह गनी है। आप देखो, हम खाने के मोहताज, पीने के मोहताज, सुनने के लिए कान के मोहताज, सूंघने के लिए नाक के मोहताज, देखने के लिए आँख के मोहताज। यानी हमारी ज़िंदगी मोहताजी से शुरू होती है और मोहताजी पर ही ख़त्म होती है। इंसान
کبھی اپنے آپ کو غنی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہی ہے۔ ہر وقت اسے کسی ذات کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ سانس کی طاقت دے کہ وہ سانس لے، وہ پانی دے کہ پانی پیے۔ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ فقیر اللہ ہی رہے گا۔ اللہ کا فقیر اگر کوئی بندہ ہے اور اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں تو وہ غنی ہے۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں غنی ہوں وہ غنی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ لوگ یہ کہتے ہیں بہت جلدی کسی اور کے بارے میں کہنے لگتے ہیں ارے فلاں تو برا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں کی زبان اتنی گندی ہے، فلاں کی نگاہ گندی ہے۔ ہم لوگ کتنا جلدی کسی کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہ ویسا ہے، برا ہے، ہم مانتے ہیں، اس کی نگاہیں بری ہیں، اس کی زبان بری ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ جو کرے گا اسی کا نا سزا وہ اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ تو دوسرا اٹھائے گا نہیں۔ تو آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے، آپ کو اتنا ٹینشن کیوں ہے؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی دوسرے کی برائی کرتے ہیں، جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کو بہت اچھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پورے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اس کی پوری نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کی برائی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی سزا اسے ملے گی، میں اس کے بدلے اپنی نیکیاں کیوں اسے دوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے کما حقہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت سے بعض لوگ غلط مفہوم نکالتے ہیں۔ غلط مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے عالم بھی ہوتے ہیں اور جو جاہل ہیں، بہت سارے ایسے جاہل ہیں جو عالم سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بتانا مقصود ہے کہ جس کے پاس اللہ کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا۔ لیکن اس میں کسی جاہل کی خشیت کو نفی کرنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی جاہل ہے اس کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور علماء چونکہ اللہ کو بہت جانتے ہیں، جتنا زیادہ جانتے ہیں اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اس کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آپ مدرسہ ہی میں پڑھے ہیں، آپ نے دین کا علم کہیں بھی حاصل کیا ہے تو آپ عالم ہیں، جس مسئلے کو آپ جانتے ہیں اس مسئلے کے عالم ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سے ڈرنا ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء ہی ڈرتے ہوں، بلکہ جاہل بھی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ ایک کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک وہ جو ظالم لنفسی، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، یعنی اچھے تو ہیں، مومن ہیں، لیکن ان سے کچھ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہے گا چلو تم کو معاف کر دیا، معاف کر کے انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقتصد ہیں، فرائض تو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ایکسٹرا کوئی کام کرنا، ایکسٹرا عبادت کرنا، نوافل کرنا، روزے نوافل رکھنا، یہ سب نہیں کرتا ہے، صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو جانے دو، تم کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے سابقون بالخیرات، جو کیا کرتے ہیں، اللہ نے جو واجب کیا اس کو بھی کرتے ہیں اور جو مندوب اور مستحب چیزیں ہیں اس کو بھی کر گزرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ۔ اللہ تعالیٰ اس میں دعوت فکر دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ کیا یہ لوگ گھومتے نہیں زمینوں میں، اولم یسیروا فی الارض، تاکہ وہ دیکھیں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں بڑے تھے، زیادہ تھے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، یہ لوگ طاقت میں بہت زیادہ تھے،
पहाड़ों को तराश के अपना घर बनाते थे, और पहाड़ों को तराशना ऐसा नहीं है कि थोड़ा तराश लिए, मैं उसमें दाखिल हुआ हूँ, मैंने देखा उस घर को, बाकायदा वो तराश के पूरा घर है, रूम बना हुआ है, उसमें कब्र बनी हुई है। तो गोया कि वो बहुत ताकतवर कौमें थी। जब उन लोगों का अंजाम वैसा हुआ झुठलाने पर, तो तुम अगर झुठलाओगे तो अल्लाह ताला क्या तुम्हें भी अजाब से दो चार नहीं कर सकता था? जो ताकतवर थे उनका ये अंजाम हुआ तो तुम तो कमज़ोर हो। इस तरह ये 22वें पारे में आखिर में कि लौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिमा कसबु मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह ताला उनके गुनाहों के बदले पकड़ना शुरू कर दे तो ज़मीन पर कोई भी रेंगने वाला बचेगा नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि अगर इंसान के गुनाह उनके गुनाहों से पकड़ने लगे तो इस ज़मीन में कोई भी नहीं बचेगा, कोई जानदार नहीं बचेगा, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। जानवर भी एक दूसरे पर जुल्म करता है। तो अगर गुनाह की वजह से अल्लाह किसी को पकड़ना चाहे तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। वही अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर पकड़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ज़मीन के ऊपर कोई भी बाकी नहीं रहेगा। इस तरह से 22वां पारा का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।